مریض بیٹھے ہوئے ہیں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو دوائی دے رہے ہیں تو ان کے کان میں یہ بات دہرائیں کہ اللہ اکبر۔ لیکن کیونکہ غافل انسان اپنے آپ کو ترقی پذیر سمجھتا ہے، اس لیے بیماری کے وجوہات ڈھونڈنے کی بجائے بیماری کے جراثیم ڈھونڈ رہا ہے۔ جراثیم کو مائکروسکوپ کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے، وہ مل جاتے ہیں، لیکن وجوہات کو تو کوئی ٹیسٹ جو ہے بتا نہیں سکتا۔ بیماری کی وجوہات کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے؟ شیخ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلہ مجددیہ قادریہ کے۔ ان کے دور میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جس کو ابو علی سینا کہتے ہیں، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ تو شیخ صاحب اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے انہوں نے شاگردوں کو کہا، لوگ روزانہ ان کو سننے جاتے تھے، تو ابو علی سینا بھی کیونکہ مسلمان تھا اور اس دور کا بہت بڑا سائنسدان تھا، تو کبھی کبھی وہ بھی شیخ کے درس میں جاتا تھا۔ اب شیخ نے کہا درس دیتے ہوئے کہ میرے شاگردوں، اگر دل کو نرم کرنا ہو تو روزانہ صبح شام کم از کم 100 دفعہ یا اللہ پڑھا کرو، اس سے دل میں تمہارے نرمی پیدا ہوگی۔ اب کیونکہ ابو علی سینا سائنٹسٹ تھا، اپنے دور کا مانا ہوا ریاضدان تھا، آج یہ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یہ انہی ابو علی سینا جیسے سائنٹسٹوں کی جو پرانی ایجاد کی ہوئی ہیں اسی کے بیس کے اوپر آج آگے جا رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جب زیادہ ترقی پذیر جو ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دین کو دوسرے درجے میں لے آتا ہے، اپنی عقل کو زیادہ لڑاتا ہے۔ مجلس میں ہی حضرت کو ٹوک کے کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے دل نرم ہو جائے؟ کہتا میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کا سپر پاور ہے، شہنشاہ ہے وہ، لیکن اللہ کے نام میں بھی وہی طاقت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ وہ کہتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دیں تو یہ تو نام ہے نا، اللہ تو نہیں ہے نا، تو پاور تو اللہ میں ہے، تو اس نام میں تو کوئی پاور نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس نے بیچ مجلس کے سوال کر دیا، اب سارے شاگرد اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے استاد کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سائنس کے دائرے میں بات کر رہا ہے کہ زبان سے یا اللہ کہنے سے یہ جو گوشت کا لوتھڑا سینے میں دھڑک رہا ہے، جس کے اندر کھانے پینے سے چربی پیدا ہو گئی ہے، جس میں کیسٹرول زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی نسوں میں بلاکیج آنے لگی ہے، یہ کیوں کر نرم ہو جائے گا؟ شیخ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابو علی سینا آپ تو گدھے ہو یار، بالکل۔ ابھی جب اتنا ہی کہا کہ آپ گدھے ہیں تو ابو علی سینا کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا میری بات کا جواب دیں، آپ نے تو میری بے عزتی کر دی، بڑی مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا آپ نے۔ آنکھیں سرخ، چہرہ لال ہو گیا اس کا کہ میں اتنا بڑا ریاضدان ہوں، سائنسدان ہوں، اور لوگ میرے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے شیخ نے بھری مجلس میں نے تو سوال ہی کیا نا کہ اللہ سپر پاور ہے لیکن اس کے نام میں تو وہ پاور نہیں ہے۔ تو شیخ نے جواب میں کیا کہہ دیا کہ ابو علی سینا آپ تو بالکل گدھے ہی لگتے ہیں، گدھے ہی ہیں آپ۔ تو ابو علی سینا کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو شیخ خرقانی نے فرمایا تھا کہ ابو
علی ذرا دھیان سے سنو، ہم نے سوال کا جواب ہی دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں طاقت نہیں ہے، ہم نے ابھی تمہیں گدھا ہی کہا ہے اور گدھا بنایا نہیں ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بدل گیا، تمہارے میں غصہ آ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا۔ ارے گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہارا مزاج بدل گیا، تو اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ وہیں پر اس سائنسدان نے معافی مانگی پھر کہ نہیں، واقعی اس دنیا کے نظام کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ آج کا سائنسدان، آج کا ڈاکٹر بیماری کا پتہ لگا سکتا ہے، بیماری ہوتی کیسے ہے۔ اگر اس کا پتہ لگانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا ہو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے دائرے میں رہے، تمہارے اختیار میں جو باتیں دی گئی ہیں اس میں رہو۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی چیزیں اگر یہ اپنا دائرہ توڑتی ہیں تو پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ہوا ہے کتنی محبت کے ساتھ چل رہی ہے، ہزاروں لوگ سانس لے رہے ہیں، اگر یہ ہوا اپنے چال کو بدلتی ہے اور آندھی میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر اپنی اوقات سے جب باہر ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پتہ لگا یہ اپنے دائرے میں رہے گی تو فائدہ مند ہے، دائرے سے باہر نکلتے ہی نقصان دہ ہو گئی۔ پانی اپنے دائرے میں دریاؤں میں چل رہا ہے، اپنے دائرے میں سمندر میں ٹھہرا ہوا ہے، اپنے دائرے میں ہے، اور اگر گلاس سے بھی پانی چھلک جائے تو لباس کو گیلا کر دیتا ہے۔ پتہ لگا کہ جیسے ہی اپنی اوقات سے باہر نکلا تو فائدہ مند نہیں رہا، اب یہ نقصان دہ ہو گیا، ورنہ یہ تو زندگی کا سہارا ہے۔ آگ اپنے دائرے میں جل رہی ہے، لوگ اس سے بہترین طریقے سے کھانے بنا رہے ہیں، ساز و سامان تیار کر رہے ہیں، اور اگر وہی آگ اپنے دائرے سے تھوڑی سی باہر نکلتی ہے، اگر وہ در و دیوار تک چپٹتی ہے، اگر وہ گھر کے ساز و سامان کو جلانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر ہاہاکار مچ جاتی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آگ نے اتنے گھر جلا دیے۔ کیوں؟ جب وہ اپنی دائرے سے باہر نکلتی ہے اپنی اوقات سے تب وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، ورنہ لوگ آگ جلانے کے لیے لوگوں سے ماچس ادھار مانگتے پھرتے ہیں کہ ہم کو 2 وقت کی روٹی اتارنی، چولہا جلانے کے لیے آگ چاہیے۔ جب یہ چیزیں اپنے دائرے سے نکلتی ہیں، اپنی اوقات کو بھول جاتی ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، تو کیا بندہ جب اپنی اوقات سے باہر نکلے گا تو نقصان نہیں اٹھائے گا؟ سائنسدان اور ڈاکٹر مانے یا نہ مانے، یہ پیچھے وجہ یہی سب سے بڑی ہے کہ جب ہم قانون فطرت کے ساتھ، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو فطرت کا مذہب بنا کے بھیجا اور ہمیں سکھایا، جا رہے تھے مجاہدین باہر کی طرف جب اسلام کو پھیلانے کے لیے، فرمایا حضرت خالد بن ولید کو، حضرت محمد رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو درس دیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت دی، مولا علی سے عہد لیا اس بات کا، ابو عبیدہ بن جراح کو کہا، حضرت بلال کو یہ سبق دہرایا کہ جب تم مدینے سے باہر جاؤ گے، جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے، نئے خطوں میں جاؤ گے، جب نئے لوگوں کی طرف تمہاری افواج بڑھیں گی تو یاد رکھنا اے ابو عبیدہ، کسی جنگل کو آگ مت لگانا، کسی کی کھیتیوں کو برباد مت کرنا، کسی کے پانی کو گندلا مت کرنا، کسی کو ناجائز قتل مت کرنا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہ لوٹنا۔ محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ درس اپنے شاگردوں کو دے کر بیچا تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ 8,000 روپے مہینے پہ سیل مین دکان میں رکھ لیں اور 50 لاکھ روپے کا شو روم کھول کے کہیں اب بیماریاں نہیں آنی تو کیا آنا ہے، دریاؤں کو گندلا کریں۔ سونے رسول نے فرمایا صحابہ کو کہ وضو کرنے لگو، نماز میں وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ 1 لوٹا 1 جگ پانی چاہیے۔ فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھ کر تم وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کو ضائع نہ کرنا، بس اتنا استعمال کرنا جتنی تمہیں ضرورت ہو۔ دیکھو پوری دنیا کے انسانوں نے دریاؤں کا کیا حال بنایا، ان انسانوں نے درختوں کے ساتھ کیا کارنامے انجام دیے، انہوں نے کھیتوں اور کھلیانوں کے ساتھ کیمیکل ڈال کے ان کا کیا حشر کیا،
کیا ہے، انہوں نے ہواؤں کے ساتھ دھواں ملا کے اس کے ساتھ کس حد تک زیادتی کی ہے، بار بار اللہ کے قانون سے ٹکرائے ہیں، بار بار فطرت کے قانون سے ٹکرائے ہیں، لوگوں کی بہن بیٹیوں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ آج ایک پڑوسی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ والا پڑوسی یہ مر جائے گا تو اس کے بیٹے جب لڑیں گے تو اس مکان کو میں خریدوں گا، تو ان بددیانتوں کے اوپر اگر بیماریاں نہیں آئیں تو کیا بیماریاں جانوروں کے اوپر آئیں گی؟ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، صدقہ بھی کرتا ہو، خیرات بھی کرتا ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں قبول نہیں ہو رہی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کو تو جن بندوں سے پیار ہو ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، دل میں ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کی بات سن لیتے ہیں، تو اتنی دیر سے دعا کر رہے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا کو نہ بھی مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فرماتے ہیں ہم اس کا اجر بھی اپنے ذمہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ تو پھر عبادت گزاروں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ جب تک ان کے معاملات درست نہیں ہو جائیں گے، ان کے معاملات درست نہیں ہو جائیں گے۔ جو مریض بیٹھے ہوئے ہیں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو دوائی دے رہے ہیں تو ان کے کان میں یہ بات دہرائیں کہ اگر کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگے، کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے اپنے قدم واپس کھینچ لو۔ جب تک قانون فطرت کے ساتھ بغاوت بند نہیں کرو گے، خدا کی مدد جو ہے وہ آ نہیں سکتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے سکھایا ہے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ گھوڑا خریدنے گئے، دلال نے کہا کہ فلاں گھوڑا بڑا عربی نسل خوبصورت گھوڑا ہے، سستے میں مل رہا ہے، خرید لیجئے۔ اس کے پاس پہنچے جس سے گھوڑا خریدنا ہے، کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ اپنے خادم کو پوچھا کیا بات ہے؟ گھوڑا مہنگا ہے، سستا بیچ رہا ہے۔ کہتا جی اس کی بیٹی کی شادی، اس کو بڑی مجبوری ہے، جلدی بیچنا چاہتا ہے۔ جس کا گھوڑا ہے اس کو کہا یہ 100 کا نہیں لگتا، مجھے 500 کا لگتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حضرت 500 دے دیں۔ فرمایا نہیں مجھے 500 کا بھی نہیں لگ رہا، 800 کا لگ رہا ہے۔ حضرت 800 کا دے دیں۔ کہ نہیں یار، یہ جس طرح کا خوبصورت گھوڑا جس محبت سے پالا ہے، جو اس کی چال ہے، یہ 800 کا بھی نہیں لگتا، یہ 1000 دینار کا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی آپ کی مرضی ہے، 1000 دے دیں۔ جب پیسے دے دیے تو اس بندے نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا گھوڑا اتنا مہنگا ہے، اور آپ نے مجھے اتنی رقم دے دی، میں تو 100 روپے میں بیچ رہا تھا۔ قربان جاؤں حضرات صحابہ پر، سن لو مسلمانوں، دل کے تختے پر لکھ کے لکھ جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ صحابی رسول نے کہا ہے نوجوان، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، مجبوریاں نہیں خریدتے۔ ہم سودا خریدتے ہیں، ہم مجبوریاں نہیں خریدتے۔ یہ دنیا بے ایمانی کی انتہا پر آج پہنچی ہوئی ہے۔ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کروانے سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ کئی ماں بہنیں بیٹیاں لباس میں ایسے جاتی ہیں بازار میں کہ ان کا سارا جسم ننگا نظر آتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے جب فطرت کا قانون کا خوف نکل جائے گا تو پھر خدا کی پکڑ آ کے رہے گی۔ کوئی مائکروسکوپ اس کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کی تختی پر یہ بات نوٹ کر لو کہ قانون فطرت کو ماننا ہوگا۔ جو دھوکے بازیاں ہم نے شروع کی ہیں، جو بے ایمانیاں شروع کی ہیں، دریاؤں کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، پانیوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، ہواؤں کے ساتھ جو بے ایمانی کی ہے، درختوں کے ساتھ جو غنڈہ گردی ہم نے کی ہے، اور اس کے بعد اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ جو حرام خوریاں کی ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو بری نیتیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ان سب سے توبہ کرنی ہوگی۔ کوشش کیجئے ان باتوں پہ عمل کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں